السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں اور پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، بسا اوقات بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نظروں میں بہت خاص اور بہت بڑی بن کر ابھرتی ہیں، اور وہیں پر بہت ساری بڑی بڑی باتیں ہماری نظروں میں انتہائی چھوٹی اور انتہائی حقیر سی نظر آتی ہیں یا چھوٹی رہتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ تماشا جو ہے شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان ہماری نظروں میں کسی غیر اہم چیز کو اہم بنا دیتا ہے، اور کسی اہم چیز کو ہماری نظروں میں لا یبو بہی غیر اہم بنا دیتا ہے۔ اسی کو دیکھ لیجئے نا کہ آج بہت بڑے بڑے لوگوں کو، مقررین ہیں، خطباء ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، سب کچھ قوموں کے زوال اور قوموں کے عروج کی جب بات کرتے ہیں تو صرف میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے جس کا اسلام کے اندر یقیناً وہ بھی چیز بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی باتیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انہی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے اس کی طرف پوری تقریر میں، پورے بھاشن میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، نہ ذرا بھی اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ لوگ کیچڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں کیچڑوں سے، جن کیچڑوں میں پھنسے ان کیچڑوں سے نکالنے کے بجائے انہیں لباس فاخرہ اور انتہائی عظیم باتیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی خوشبوؤں کی اور ان کے پتہ نہیں اس کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ سب سے پہلے جس کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہے اس کیچڑ سے نکالنے کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی ان کے ترقی اور ان کے عروج کی باتیں نہیں کی، بلکہ سب سے بڑی بات جو اللہ کی نظر میں آئی وہ یہ تھی کہ قوم کو سب سے پہلے اس کیچڑ سے نکالو اور اسے پہلے صاف کرو، پھر اسے لباس فاخرہ اور اسے عزت اور عظمت اور اس کی باتیں بتاؤ، اور اچھی اچھی چیزیں اس کو پہناؤ اور کھلاؤ اور پلاؤ۔ میری مراد شرک باللہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں عروج و زوال کی کرتے ہیں، قوم کے ترقی کی بات کرتے ہیں، قوم اس طرح خائب و خاسر ہے، اس وجہ سے ہے، قوم کے اندر زنا ہے، قوم کے اندر بدکاری ہے، قوم کے اندر بے حیائی ہے، قوم کے اندر کاہلی ہے، سستی ہے، قوم کے اندر بد اخلاقی ہے، قوم کے اندر فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ کہہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر قوم یہ کر لے تو ہو جائے، وہ کر لے تو ہو جائے، وہ کر لے، برابر ہے، صحیح ہے، یہ بھی برائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اس برائی کو مٹانے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے جس برائی میں یہ قوم مکمل 80-90% اس برائی میں مبتلا ہے۔ جی جناب علی، آپ کو 80-90% بے نمازی نہیں قوم میں ملیں گے، آپ کو 80-90% بے روزے دار قوم میں نہیں ملیں گے، آپ کو 80-90% قوم کے اندر زناکار بدکار نہیں ملیں گے، ہاں آپ کو 90% مشرک ضرور ملیں گے، 90% درگاہوں پہ سجدہ کرنے والے ضرور ملیں گے، 90% دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول سے بدعقیدگی رکھنے والے ضرور ملیں گے، 90% آپ کو اسی قوم مسلم کے اندر، ہمارے بر صغیر کے اندر 90% جو ہے کیا کہتے ہیں شرک کرنے والے ضرور، آپ کو بدعت کرنے والے، آپ کو خرافات کرنے والے ضرور مل جائیں گے۔ حالانکہ یہ شرک یہی وہ کیچڑ ہے جس کے اندر آج امت محمدیہ کی اکثریت ملوث ہے، مبتلا ہے، اور اسی کے اندر تڑپ رہی ہے، اور لوگ اس کے عروج کی اور اس کے داستانیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ بد اخلاقی، یہ بد اخلاقی، لیکن جو اصل بد اخلاقی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی، رسول کے ساتھ بدعت کر کے جو بد اخلاقی ہے اس کی طرف کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ سب قرآن کریم نے الگ اعلان یہ بات کہہ دی ہے، بتا دیا ہے کہ تم کتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ، کتنے بڑے عمل صالح، اچھے اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ، کعبہ کے نگہبان بن جاؤ، اگر تمہارے اندر شرک موجود ہے تو ان تمام عمل صالح تمہارا بیکار ہے، برباد ہے۔ مشرک کا کوئی نیک عمل، اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام نبیوں سے وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت اور برباد ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں شرک کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ یعنی شرک کے ساتھ کسی عمل کو عمل صالح قرار نہیں دیا جائے گا، اور جو شخص بھی مشرک رہتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک کام سمجھتے ہوئے کرے گا، ان پر وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا اور اس کی پوری زندگی سراسر زیاں کاری بن کر رہ جائے گی۔ یہ اعلان اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم کے اندر، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور ہم چلے ہیں لیپا پوتی کرنے کے لیے امت محمدیہ کی بدعمالیوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو برا عمل ہے، ان الشرک لظلم عظیم، رب نے جسے فرمایا ہے، اسے ہم مذاق سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ چھیڑا جائے ورنہ امت کے اندر اختلاف ہوگا، امت کے اندر تقسیمات ہو جائیں گی، امت تفرقے میں پڑ جائے گی، امت کے اندر یہ ہوگا۔ محترم، یہ کینسر ہوتے ہوئے آپ اسے کوئی بھی دوا پلائیں گے، یاد رکھیے وہ ساری دوائیں ضائع اور برباد اور بیکار۔ اس لیے امت کو سب سے پہلے اس کیچڑ سے نکلنا پڑے گا اور اسے نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ نہیں اٹھاؤ گے تو جس طرح ان کے اوپر لعنت اللہ کی اور پھٹکار آئے گی، اسی طرح خاموش رہنے والے، نظر انداز کرنے والے اور اس حقیقت کو کمتر سمجھنے والے بھی اسی کے اندر اسی عذاب کے اور اسی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امت محمدیہ کو اس کیچڑ سے خود نکالنے اور امت کو سب سے پہلے اس کیچڑ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔